السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ مرزا قادیانی کی جو کتب ہیں ان کے اندر جو توہین امیز عبارات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے لائی جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مرزا قادیانی نے کس قدر خرافات بکی ہیں اور کن کن ہستیوں کے بارے میں بکی ہیں۔ وہ تمام کی تمام خرافات اور ان ہستیوں کے بارے کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا وہ اسلام کے اندر کیا مقامات رکھتی ہیں، ان سب کی میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کی فضائل بھی بیان کروں گا، اور مرزا قادیانی کے جو خرافات ہیں اسے بھی ذکر کروں گا۔ اور مرزا قادیانی صاحب نے جو اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر یا قرآن مجید کی جو تعویلات آیات کے اندر پیش کی ہیں، ان تمام کے تمام جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ حیات عیسیٰ کے اوپر بھی مکمل طور پر مفصل گفتگو کی جائے گی۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن، جس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 کے اوپر اللہ رب العزت کے بے شمار ہاتھ اور پیر جو گنایا ہے، اللہ رب العزت کو ایک تیندوے کے ساتھ معاذ اللہ تشبیہ دی ہے، میں قبل میں اسے بیان کر چکا ہوں۔ اور اب مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 312۔ اس کے اوپر مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کی زبان کے اوپر مرض لاحق ہونے کا کہا ہوا، لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھتا ہے ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 312 ہیں۔ مرزا قادیانی صاحب لکھتا ہے، کیا کوئی عقل مند آدمی اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت کے بارے کے اندر دیکھو کہ کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی جناب میں خرافات بکی جا رہی ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، آپ لوگ بھی اسے ملاحظہ فرمائیں۔ اور دوسری کتاب جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396 کے اوپر مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کو چوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ آپ بھی پڑھیے ذرا، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے کہ چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ آپ لوگ ذرا عقل سے یہ کام لیجئے اور بتائیے، کیا کوئی ایسی وحی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ وہ چوروں کی طرح آئے گا؟ اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے ڈرنے کی۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور کائنات کو بنایا ہے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی اس طرح توہین کر دی گئی ہے، اور اس دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العزت اس فتنے سے ہم لوگوں کو بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اب میں یہاں پر ایک اعتراض خود اٹھاؤں گا اور اس کا جواب دوں گا، اور یہ اعتراض آپ کو ایک کتاب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اشرف الجواب، بڑے مفصل طریقے کے ساتھ اور بہترین انداز کے اندر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ رب العزت بغیر زبان کے کلام کر سکتا ہے؟ وہ کلام فرما سکتا ہے؟ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے اشرف الجواب ایک بہترین کتاب لکھی ہے، جس کے اندر اس طرح کے اعتراضات اور جوابات بڑے مفصل طریقے کے ساتھ اور آسان انداز میں دیے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عاشق رسول کیا ہوتے ہیں اور عاشق خدا کون ہوتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر کون عمل کرتے ہیں۔ پھر آپ بتائیے گا، کیا مرزا قادیانی اس لائق بھی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی جس طرح وہ توہین کر رہا ہے، کیا یہ اطاعت الہی کے اندر آتا ہے یا معاذ اللہ توہین الہی کے اندر آتا ہے؟ یہ آپ لوگ فیصلہ فرمائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 46 ہے، اعتراض کی صورت کے اندر، کہ اللہ رب العزت بغیر زبان کے کیسے کلام فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک ہندو جو اپنے گروہ میں عابد کہلاتا تھا، میرے پاس اپنے ایک پنڈت کے ساتھ آیا اور یہ سوال کیا کہ آپ لوگ قرآن مجید کو تو کلام اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہو، حالانکہ کلام بے زبان کے ہو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے نہیں، پھر اس نے کلام بھی کیسے کیا؟ اب یہاں پر یہ مرزا قادیانی کے اوپر دیکھو کہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کلام نہیں کرتا، کیا معاذ اللہ اس کی زبان کے اوپر مرض لاحق ہو گئی ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت بچائے ایسے الفاظ اپنے بارے میں کہلوانے سے، کہ اللہ رب العزت کی زبان ہے نہیں پھر اس نے کلام کیسے کیا؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ ہم کو کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے، لیکن خود زبان کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، لیکن خود زبان کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود اپنی ذات سے کلام کرتی ہے۔ اسی طرح
ہم کان سے سنتے ہیں لیکن خود کان اپنی ذات سے سنتا ہے، اس کو کسی اور آلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آنکھ اپنی ذات سے دیکھتی ہے۔ تو جب زبان اس بات پر قادر ہے کہ بے زبان کلام کرے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کلام کے لیے کسی آلے کی ضرورت نہ ہو تو کیا تعجب ہے۔ صفت کلام خود اس کی ذات میں موجود ہے، کلام خود اس کی ذات سے بلا زبان صادر ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل علم حضرات ان سوالوں کے جواب کس طرح دیتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کی طرف دیکھو، ایک اعتراض، یا تو اعتراض کی شکل کے اندر اسے لکھتا، پھر ایسا جواب دیتا جس کے اندر اس کی فصاحت و بلاغت واضح ہوتی، لیکن اس قدر گندا اور غلیظ جواب دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے کہہ دیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں فتنہ قادیانیت سے آگاہی عطا فرمائے اور فتنہ قادیانیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل اسلام کو اور جتنے بھی دنیا کے اندر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ابھی تک اہل اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اہل اسلام کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔